اور بہت سی باتیں ایسی ہے کہ جذباتی وابستگی، ایموشنل اٹیچمنٹ کیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ قائم رکھیں، تو اس کے لیے بھی اللہ کی رسول کی زندگی میں بڑے مثالیں ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کو اس بات کی ہدایت دی ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس بات کی تلقین کیا کرتی تھی۔ جب خواتین ان کے پاس آ کر بیٹھتی تھی، وہ بولتی تھی کہ اے بچیوں، تم اپنی ہتھیلیاں دکھاؤ۔ اگر ہتھیلیاں شوہر والی بچیاں، شوہر والی خواتین کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی نہیں ہوتی تو وہ فرماتی کہ کسی بھی شوہر رکھنے والی عورت کو اپنی ہتھیلیوں کو بغیر مہندی کے نہیں رکھنا چاہیے۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایک خاتون جو ہے پردے سے باہر نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے کوئی سوال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پراپر جواب دینے کی بجائے وہ پوچھتے ہیں کہ یہ ابھی ہاتھ جو باہر آیا تھا کسی شوہر والی بیوی کا تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اللہ کے رسول میرے شوہر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سن لیجئے، تو پھر کہاں ہے اللہ کی بندی، کم سے کم ناخن ہی رنگ لیے ہوتے۔ ان حدیثوں کا حکمت بڑی گہری ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ پاکیزہ رہے، اللہ کا رسول یہ چاہتا ہے کہ معاشرہ پاکیزہ رہے۔ کوئی بھی مرد جو ہے اس کی نظریں بہکے نہ، غلط نظروں سے کسی غیر عورت کو وہ نہ دیکھیں۔ ٹھیک اسی طرح خواتین کو بھی اسی طرح کی ہدایت ہے، مردوں کے لیے اسی طرح کی ہدایت ہے۔ اس میں یہ حکمتیں ہیں۔ مردوں کو بھی تیار رہنے کے لیے کہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، ایک نوجوان اپنی سواری تیز کر دیا مدینے کے قریب، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر کے ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اے نوجوان کیوں تیز جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں میری نئی شادی ہوئی ہے۔ تو آپ نے ان کو دعا دی اور کہا کہ دیکھو لیکن میری بات سنو، ابھی فلاں مقام پر ایک چشمہ بہ رہا ہے، وہاں اتر جانا اور غسل کر لینا، بال تراش لینا، اس کے بعد کپڑے دھلے ہوئے پہن کے گھر میں داخل ہونا۔ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ بیوی کی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس کے خیالات کی حفاظت کرنا، اس کے تقوی کی حفاظت کرنا شوہر کی ذمہ داری ہے، اور شوہر کے تقوی کی حفاظت کرنا، اس کی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اس کے خیالات کی حفاظت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے۔ تو کورس ہے پورا، ایک جو شعبہ ہے اس کے لیے بڑی وہ ہدایات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جنت کا معاشرہ قائم ہو، اس کے بندے دنیا میں جنت کا معاشرہ قائم کریں۔ اس لیے اتنی ساری تفصیلات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے۔ اس کی اگر ہم پیروی کریں گے، ایک دوسرے کے کاموں میں ایسا تعاون کریں گے، جیسے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی، ان کے یہاں ایک گھوڑا تھا، اس کے چارہ کاٹنے کے لیے لانے کے لیے کوئی خادم نہیں تھا، تو وہ جنگل میں جا کے چارہ کاٹ کے لایا کرتی تھی۔ گویا کہ یہ مردوں والے کاموں میں بھی تعاون کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ چکی پیستی تھی، مسک سے پانی ڈھو کر لاتی تھی، گھر کی صفائی کرتی تھی۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کی جو تعلیم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے، اس کو امین ہم اس کی پیروی اگر کریں تو ہماری زندگی بڑی خوشگوار ہو سکتی ہے، ہماری نگاہوں میں پاکیزگی آ سکتی ہے، ہمارے دلوں میں خیالات پاکیزہ رہ سکتے ہیں، اور باہر کا جو ماحول ہے، اس وقت جو ماحول ہے، عورتیں جو ہے ہاف نیکڈ لباسوں میں پھرتی ہے، تو ہم ایسی بیویاں جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہروں کی اس طرح حفاظت کرتی ہے کہ ان کی نگاہیں شوہروں کی پاکیزہ ہوتی ہے۔ تو اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔